جناب چیف منسٹر صاحب، جناب اپوزیشن لیڈر صاحب، وزرائے کرام، ممبران اسمبلی، خواتین و حضرات، علماء کرام، میرے پریس کے ساتھی، میں مشکور ہوں جناب اسپیکر صاحب آپ کا. آپ نے ٹیلی فون پہ مجھے دعوت دی، آپ کا کارڈ مجھے نہیں پہنچا، اس کی تھوڑی سی سزا مجھے ملی ہے کہ میں آیا ان ٹائم، لیکن یہاں پہ پہچاننے سے انکار کیا گیا کہ آپ کا کارڈ نہیں ہے. میں واپس چلا گیا، لیکن پھر میں رشکئی سے پھر واپس آیا. میں نے کہا یہ بہت بری بات ہے، اتنے پیار سے مجھے بلایا ہے، اگر میں تو پھر یہاں آ کے میں نے پھر آپ کے دفتر فون کیا تو شکر ہے انہوں نے مجھے پہچان لیا اور انہوں نے کہا جی آپ فوراً آئیں، آپ کے لیے ہم حاضر ہیں. شکریہ پیار کا، آپ کی محبت کا، آپ کے خلوص کا. جناب بڑی بات یہ ہے اور میں اس پہ آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ آج آپ نے جو امن جرگہ کا انعقاد کیا ہے، اور اس طرح جس طرح کوئی ایک اچھا ڈاکٹر، اچھا حکیم جو ہے وہ کسی بیمار کے اس پوائنٹ پہ جا کے ہاتھ رکھ دے اور اس کی بیماری کا وہ کہ اس کا بیماری کیا ہے، اور آپ نے بالکل صحیح وقت پہ آج کے جو امن جرگے کا انعقاد کیا ہے، اور اس کے اندر آج بڑی تعداد میں مختلف مکاتب فکر سے لوگوں نے شرکت کی ہے. اور یہ ایک تاریخی ایونٹ ہے، ایک موقع ہے کہ اس وقت پاکستان بری طرح دہشت گردی کا شکار ہے، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ دہشت گرد یہ نہیں دیکھ رہا کہ کوئی عالم دین ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچی ہے. وہ ٹارگٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی ہو وہ پاکستانی ہے اور وہ ہمارا دشمن ہے، اور ہم نے پاکستان کو اس کے اندر دہشت گردی کے ذریعے سے اس کے امن کو تہوالہ کرنا ہے. جناب اسپیکر، یہ ایک سازش ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے، پاکستان مالا مال ہے، اور جو موجودہ ریسرچ ہوئے ہیں اور ہمارے چھپے خزانوں تک رسائی ہوئی ہے، تو پاکستان کے اندر جو ہمیں اگر امن مل جائے، سکون مل جائے، اور ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم ان خزانوں تک پہنچیں، تو ایک ہمارے جو پیٹرول کے اور گیس کے جو ذخائر ہیں، اگر ہم انہیں یوٹیلائز کرنا شروع کر دیں تو پاکستان کا تیل کے جو پروڈیوسر ملک ہیں، جو تیل مہیا کرتے ہیں، 10 ٹاپ کے جو ممالک ہیں اس میں ہمارا 5واں نمبر آتا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور اللہ تعالیٰ نے کی نعمتیں جو ہے وہ ہم پہ نشاور کی ہیں. اور اس حقیقت کو پاکستان کے دشمن اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں امن ہوا، پاکستان کو اگر یہاں پہ اس قوم کو اگر ہم نے امن دے دیا، تو یہ چھپے خزانے جو پاکستان آج IMF کے سامنے جا رہا ہے، ہمارا انڈیا ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں تانے دیتا ہے کہ تم جگہ جگہ کے بیٹھ کے بھیک مانگتے ہو، وہ وقت اگر یہاں پہ امن قائم ہو تو پوری دنیا، آج ہم بھیک مانگ رہے ہیں، کل پوری دنیا ہم سے بھیک مانگے گی. لیکن ضرورت اس کی ہے کہ ہم اس بیماری کا، جس کے لیے آپ نے آج ہمیں بلایا ہے، ہمیں اس بیماری کا علاج کرنا ہوگا. اور جناب بنیادی بات کیا ہے، اس وقت ہم انیشیٹو کہاں سے لے سکتے ہیں اور کون سا انیشیٹو ایفیکٹو ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے
کہ ہماری جو مین اس دہشت گردی کا شکار ہے وہ ہمارا صوبہ ہے، اور اس کے لیے اگر کوئی انیشیٹو ہم لے سکتے ہیں تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہماری صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا، اور اس سے آپ کے بڑے معاملات، اس کے ساتھ آپ کے اقتصادی معاملات ہیں، NFC ایوارڈ کی بات ہے، صوبے کے حقوق ہیں، جب ہم ایک پیج پہ نہیں ہوں گے یہ محرومی، اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ اس صوبے کے عوام پہ ہوگا۔ جناب وزیر اعلیٰ صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ ہمیں اس وقت یہ ملک تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہے، آج دہشت گردی جو ہے وہ بڑی بے دردی کے ساتھ ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہی ہے۔ جناب اسپیکر، آپ جائیں کرک چلے جائیں، آپ بنو چلے جائیں، آج یہ دوسرے ہمارے جو فاٹا میں چلے جائیں، مغرب سورج غروب ہونے کے بعد کوئی جرأت نہیں کرتا کہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں۔ کیا یہ ہماری قسمت میں یہ لکھا ہے؟ کیا یہ ہماری زندگی، یہ ملک ہمیں اس لیے ہم نے حاصل کیا ہے کہ ہم معصور ہو کے اپنے گھروں کے اندر رہ جائیں؟ جناب، ہمیں ایک پیج پہ آنا ہوگا، اور بلیم گیم جو ہے اس کو تھوڑے سے وقت کے لیے ہمیں پیچھے رکھنا ہوگا۔ سیاست بھی ضروری ہے، سیاسی پولیٹیکل سکورنگ بھی ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضرورت آپ کے پاکستان اور آپ کے صوبے میں استحکام کی ہے۔ استحکام ہوگا ہم سیاست کریں گے، استحکام ہوگا ہم ایک دوسرے پہ اس کی کمزوریوں کو اجاگر کریں گے، لیکن جب امن نہیں ہوگا، استحکام نہیں ہوگا، نہ ہماری سیاست پھولے گی پھلے گی، نہ ہم کوئی اچیومنٹ ہماری ہوگی۔ تو میں، اور اس سے پہلے جناب اسپیکر، ہمارے بچوں پہ جو آرمی پبلک سکول پہ دہشت گردی کا حملہ ہوا، اس کے بعد تمام سیاسی پارٹیاں بیٹھ گئیں۔ عمران خان صاحب اس وقت دھرنا ہو رہا تھا، دھرنا کینسل کیا گیا، سب جماعتیں بیٹھ گئیں، اور بیٹھ کے مشاورت کے ساتھ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ وجود میں آیا، اور اس کے بعد اللہ کے فضل کرم سے دہشت گردی جو تھی اس کو کنٹرول کر دیا گیا۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ دوبارہ ہم پہ کس طرح یہ دہشت گردی سونپی گئی، کس طرح ان دہشت گردوں کو پھر لایا گیا، اور پھر ہمیں نئے سر سے ہمیں پھر ایک عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ لیکن ضرورت ہے، اور میں بڑے دکھی دل کے ساتھ اور ہاتھ جوڑ کے یہ گزارش کرتا ہوں، کریں گے سیاست، کریں گے سیاست میں دھاندلیاں بھی ہوتی ہیں، سیاست میں زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کو اگر ہم پوسٹ پون کر دیں اور اس پاکستان کے استحکام کی طرف اور اس دہشت گردی کے خاتمے کی طرف ایک دفعہ پھر ہم بیٹھ جائیں اور یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے مل کے اس پاکستان کو دہشت گردی سے بچانا ہے، اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں مل کے تو انشاءاللہ تعالی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ باقی ہماری افواج ہیں، شکایتیں ہمیں بھی ہیں، ہماری بھی دوتائی اکثریت جو تھی اس کو ملیامیٹ کیا گیا تھا، لیکن آج ہماری سیاسی جماعتیں، ہماری حکومت اور ہماری آرمی اور پولیس اور جتنے ہمارے ایجنسیاں ہیں،
ان سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا. شکریہ. قربانیاں ہم سب دے رہے ہیں. 2 منٹ. جی قربانیاں ہم سب دے رہے ہیں, عوام دے رہی ہے, ہماری ایجنسیاں دے رہی ہیں. مس انڈرسٹینڈنگز ہو سکتی ہیں, لیکن آج دیکھیں ہماری پولیس کے کتنے نوجوان ڈیلی شہادتیں نوش کر رہے ہیں. کتنے ہمارے آرمی کے نوجوان قربانیاں دے رہے ہیں, قربان ہو رہے ہیں اس ملک کے لیے, اور انہیں ہونا بھی چاہیے. وہ اس ملک کے محافظ ہیں. اور اگر ہم متحد ہو جائیں, جو کمزوریاں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری اداروں کے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کو بٹھا کے ہم ان سے بھی بات ہمیں کرنی چاہیے کہ آپ کی یہ کمزوریاں ہیں, آپ ان کمزوریوں کو دور کریں. اور افغانستان میں گورنر صاحب کی بات سے متفق ہوں. یہاں ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں, پولیٹیکل پارٹیز, یہ ایک وفد بنا کے افغانستان اس کو جانا چاہیے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے افغان بھائی آئے, ہم نے اپنا سب کچھ ان کے حوالے کیا. آپ معیشت کی بات کر رہے ہیں گورنر صاحب آپ ہری پور آ جائیں. پورے کاروبار پہ ہمارے افغان بھائیوں کا قبضہ ہے. لاہور چلے جائیں, فیصل آباد چلے جائیں, اسلام آباد چلے جائیں, پنجاب کے کسی شہر میں چلے جائیں, وہاں کے کاروبار پہ ہمارے بھائیوں کا قبضہ ہے. یہ ہمارے بھائی نے فرمایا تھا انہوں نے کہ جناب ہم نے آدھی روٹی دی ہے. نہیں قبلہ, ہم نے آدھی روٹی نہیں دی, ہم نے پونا روٹی ان کے حوالے کی ہے. جرم کیا ہے ہمارا گناہ کیا ہے, ہمیں بتایا جائے. اور ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو. گورنر صاحب چیف منسٹر صاحب, آپ سے میری گزارش ہوگی, میں اپنی حکومت سے بھی گزارش کروں گا کہ آئیں مل بیٹھ کے ایک ایسا لائے عمل بنائیں جس سے اس ملک کا امن جو ہے اس کو دوبارہ واپس لیا جا سکے. شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شکریہ پیر صاحب.